السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسلامی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ہزار درود و سلام نازل ہو ہمارا آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کا موضوع سکن ہے احکام رمضان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب ہے مومنوں کے لیے کہ اے مومنوں، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر روزہ کو فرض کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے امتوں پر روزہ کو فرض کیا تھا. لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے اس روزہ کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: لعلکم تتقون، کہ اگر تم لوگ روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے. متقی کا معنی کیا ہے؟ متقی تقوی سے ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: اے امیر المومنین، اب جب راستہ خاردار درخت کے پاس ہو کے گزریں گے، ایسا راستہ ہے جس میں چاروں طرف کیا ہو، دونوں طرف کیا ہو، خاردار درخت ہو، جس میں کانٹے دار درخت ہو، تو آپ کیسے چلیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے کو سمیٹ کر چلوں گا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسی کا معنی تقوی ہے. یعنی تقوی کے معنی پرہیزگاری، پرہیز کرنا، بچنا. جب کوئی شخص کیا بیمار ہو جاتے ہیں، نزلہ و زکام لگ جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹھنڈے چیز سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں. پرہیز کرنا، تقوی کے معنی پرہیز کرنا، بچنا. کس سے بچنا ہے؟ گناہ سے بچنا ہے. کیا ہے؟ جو چیز کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، ان چیز سے کیا ہے؟ منع کیا، ان سے بچنا ہے. تو تقوی کا فائدہ یہ ہے، روزہ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کیا روزہ رکھیں گے تو گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے. اور یہ جو روزہ ہے، رمضان مہینے کا روزہ، یہ روزہ کیا ہے؟ اسلام کا 5 بنیاد چیزوں میں سے ایک رکن ہے، ایک چیز ہے. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان متفق علیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. 1 نمبر شہادت ان لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کا گواہ دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کیا ہے معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وزکات دینا، والحج اور بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان مہینے کا روزہ رکھنا. یہ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ رمضان مہینے کا روزہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور 1 مہینہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اور اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص یہ رمضان مہینے کا روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور نیکی کی امید کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرما دیں گے جو بھی وہ اس سے پہلے کر چکے ہیں. تو رمضان مہینے کا روزہ کیا ہے؟ تمام گناہ کو معاف کر دیں گے. وہ صغیرہ گناہ ہے. اور گناہ کے لیے کیا 2 شرط رکھا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، یعنی اللہ پر یقین ہو، وشواس ہو، اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ رمضان مہینے کے روزہ کو فرض کیا ہے. اسی طریقہ سے کیا ہے؟ امید. یہ کیا ہے؟ یہ
جو روزہ رکھتا ہے وہ کیا نیکی کے لیے رکھتا ہو، ایسے نہیں کہ کیا ہے یہ روزہ رکھ لیے کوئی بات نہیں، نیت ہو کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب دے گا۔ اور اس کے لیے کیا ہے، ہر عبادت کے لیے دو اساسی شرط ہے، دو شرط ہے، اگر وہ دونوں میں سے ایک شرط مفقود ہو تو کیا ہے یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ پہلی شرط جو اخلاص ہے، للہیت ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے، حج کر رہے ہیں اللہ کے لیے، زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ کے لیے، تو جو بھی کام کرتے ہیں وہ للہیت ہو، اللہ کے لیے ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جس طرح سے آپ کی نیت ہوگی اس طرح سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طریقہ سے رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ اللہ نے فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کرے گا، قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے، تہجد اور تراویح کی نماز دونوں ایک ہے، غیر رمضان میں تہجد ہے اور رمضان میں کیا ہے وہی تراویح کی نماز ہے، تو جو شخص کیا ہے قیام اللیل کرے گا یعنی تہجد کی نماز پڑھے گا ایمان کے ساتھ، اور کیا ہے نیکی کی امید کرتے ہوئے، ایمان کہنے سے مومن کے علاوہ یہ کیا ہے مومن اور مسلمان مراد ہے، اگر مومن اور مسلمان نہیں ہے اور وہ قیام اللیل کرتا ہے یا روزہ رکھتا ہے اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، یعنی اس کے علاوہ جو کیا ہے غیر مسلم ہے، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، جو بھی مذہب ہو، اسلام کے علاوہ ماننے کے علاوہ جو بھی مذہب ہے ان کے ماننے والے اگر روزہ رکھے تو کیا اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اس کے ماننے والے اگر اسلام کے علاوہ دوسرے کے ماننے والے اگر قیام اللیل کرے تو اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی طریقہ سے اللہ کے رسول فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، لیلۃ القدر شب قدر میں کیا کرے گا، یہ قیام کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ کیا ہے اسی طریقہ سے فضیلت میں سے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان مہینے میں نازل فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی لیلۃ القدر میں اتارنے کا معنی ہے کہ لوح محفوظ سے ایک بار مکمل طور پر مکمل قرآن کو کہاں اتار دیا، پہلا آسمان میں اتار دیا، اور اس کے بعد کیا ہے وحی کے طور پر وہی جو کیا ہے پہلے آسمان سے جس طرح سے ضرورت پڑی اس طریقے سے ہر آیت یا اس طرح سے کیا ہے اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کیا ہے وقتاً فوقتاً اس کو اتارتے رہے پہلے آسمان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے کیا لیلۃ القدر میں اس سے قرآن کو نازل فرمایا، یعنی لوح محفوظ سے ایک من جملہ نے بیک وقت کیا ہے اتار دیا پہلے آسمان میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سوال کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ دیکھیے ذرا کتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ خود سوال کرتے ہیں اور جانتے ہیں جس کے سوال کیے ہو جس میں سوال ہو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ فرمایا کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے، یعنی کوئی شخص کیا کرے عبادت کرے 1000 مہینہ اور کوئی شخص کیا ہے صرف لیلۃ القدر میں عبادت کرے تو لیلۃ القدر کی عبادت کیا ہے افضل ہے۔ لیلۃ 1000 مہینے کیا ہے 83 سال 4 مہینے، آپ ذرا غور کریں کہ 83 سال یعنی ایک آدمی پوری زندگی بھر کیا کرے عبادت و بندگی کرے اور صرف ایک رات صرف عبادت کر لے لیلۃ القدر میں تو کیا اس کی عبادت زیادہ افضل ہے۔ تو یہ رمضان مہینے کی یا شہر رمضان کی کیا ہے فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان مہینے داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
वसुलसिलत शयातीन, और शैतान को बंद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। मुत्तफक़ुन अलैह, इस रिवायत को बुखारी और मुस्लिम रिवायत की है। इससे मालूम हुआ, लेकिन यहाँ एक सवाल होता है कि जब शैतान बंद कर दिया जाते हैं, जकड़ दिए जाते हैं, तो फिर गुनाह क्यों होता है? गुनाह क्यों करते हैं? गुनाह करने, ये देखिए कि बहुत सारे मुसलमान भाई हैं जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, और रमजान महीने के रोजा रखते हैं, रखने के बावजूद क्या है, फिर क्या है, वो गुनाह के काम करते हैं, जना करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। तो इसका क्या माना है? इसका दो माना मुफस्सिरीन ने क्या है, या सारिहीन ने बयान फरमाया है। पहला माना ये है कि क्या है, ये शैतान जो कि आप जानते हैं, गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, गाड़ी को रोक दें या साइकिल को रोक दें, इसके बावजूद कुछ आगे बढ़ जाती है। तो क्या उसी तरीका से लोग क्या करते हैं, लोग क्या है गुनाह करते आ रहे हैं, करते 12 महीना 11 महीने क्या गुनाह करते आ रहे हैं, और एक महीना जब रमजान आता है शैतान तो बंद हो जाता है, लेकिन क्या है, शैतान बंद होने के बावजूद ये फिर क्या है, वो आगे बढ़ जाते हैं। जो आदत बनी हुई है उसी पर चलते रहते हैं। शैतान तो बंद है, लेकिन क्या है, उसके ये जो आदत बनी हुई है गुनाह करने का, वो आदत के तौर पर आगे बढ़ जाते हैं, रमजान में भी गुनाह कर डालते हैं। दूसरा माना यह है कि हर इंसान के नफ्स अम्मारा है, नफ्स अम्मारा बिस्सू। हर इंसान के अंदर क्या है, 3 नफ्स है, 3 नफ्स है, 3 जी है, मन है, मन जिसे कहते हैं, जी कहते हैं, ये हर एक के पास है। पहला क्या है, नफ्स अम्मारा बिस्सू। 1 नंबर नफ्स अम्मारा बिस्सू क्या है, ऐसा मन जो बुराई करना चाहता हो, ऐसा जी जो क्या करता है, बुराई करना चाहता है। यानी क्या, देखिए इंसान चाहता है जना करे, चोरी करे, डकैती करे, जो गुनाह का काम है वो करना आसान है, और इसको करना चाहता है, इसको क्या कहते हैं, नफ्स अम्मारा बिस्सू। दूसरा है मुतमइन्न, नफ्स मुतमइन्न, इत्मीनान। जब क्या है, अच्छे काम कर लेते हैं तो क्या है, ये खुशी होती है। किसी की गाड़ी रुक गई है, गाड़ी नहीं चालू हो रही है, आप धक्का दिए, धक्का देने के बाद क्या है, चालू हो गई, तो फिर क्या है, उसमें आपको ये खुशी होती है। नमाज पढ़ने के बाद एक राहत होती है, हज करने के बाद, हज में इतनी परेशानी है, कठिनाई है, पैसा रुपया पैसा खर्च होता है, इसके बावजूद हज के बाद क्या है, एक खुशी होती है, सुकून मिलता है, इसे मुतमइन्न, नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। और तीसरा जो है लव्वामा, नफ्स लव्वामा, यानी क्या है, बुराई करने के बाद, जिना करने के बाद, डकैती करने के बाद, या किसी के माल छीन लेने के बाद, किसी को कत्ल करने के बाद क्या होता है, ये अफसोस होता है, ये काम हमको नहीं करना चाहिए। जिना करना अच्छा काम नहीं है, गुनाह का काम है। क्या डकैती नहीं करना चाहिए, दूसरे का माल लेना नहीं चाहिए, ये क्या है, ये हमने गुनाह का काम किया, अच्छा नहीं किया। किसी को कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद अफसोस होता है कि हमको इसको कत्ल नहीं करना चाहिए, तो ये क्या है, अफसोस करना, यही क्या है, नफ्स लव्वामा है, मलामत करना, अपने आप को मलामत करना, ये नफ्स लव्वामा है। तो इंसान क्या है, ये हर इंसान के अंदर ये नफ्स लव्वामा और नफ्स अम्मारा बिस्सू ये है, वो बुराई करते रहते हैं। ये क्या है, इंसान का ये क्या है, ये है। तो इंसान बुराई करते हैं, इसकी 2 वजह मैंने बताया, या तो आदत बनी हुई है, वो आदत है, या तो क्या है, जो इंसान के अंदर नफ्स अम्मारा है, नफ्स अम्मारा बिस्सू, बुराई का हुक्म देना, वो हुक्म देते रहते हैं। शैतान तो बंद किया जाता है, जकड़ दिया जाता है, लेकिन इंसान के अंदर जो क्या नफ्स है, वो नफ्स उसी तरीका से रह जाता है, लिहाजा वो बुराई करते रहता है। रमजान की क्या है फजीलत में से एक फजीलत, अल्लाह ने फरमाया अल उम्रतु फी रमजान तादिलु हज्जतन हज्जतन माई मुत्तफक़ुन अलैह। रमजान महीने में उम्रा करने की फजीलत बयान की अल्लाह के रसूल ने कि अगर कोई शख्स रमजान में उम्रा करता है तो उसकी फजीलत क्या है कि हज के बराबर सवाब मिलेगा। हज के बराबर कोई शख्स हज करता है, रुपया पैसा खर्च करता है, और क्या है, हफ्ता 10 रोज महीना दिन लगाता है, और सिर्फ ये क्या 2-3 दिन जाकर के हज या उम्रा कर लेता है, तो उसको क्या है, हज के बराबर सवाब होगा। हज नहीं होगा, कोई ये ख्याल ना करके, ये तसव्वुर ना कर ले, ये सोच ना ले कि हम जो उम्रा किए हमारा हज हो गया। हज नहीं हुआ, हज तो फर्ज है, हज करना ही है जिंदगी में एक बार, क्या है, हज के सवाब मिलेगा। उसी तरीका से और हज्जतन माई,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے جو حج کیا اور جو اس کو اجر ثواب صحابہ کرام کو ملا ہے وہی اجر ثواب کیا ہے ان کو ملے گا. کیا رمضان مہینے میں یہ سنہرا ہمارے موقع ہے کہ ہم کیا ہے اگر زندہ ہیں ہمیں زندہ اللہ تعالی نے زندہ رکھا ہے تو ہم کیا ہے عمرہ ضرور کر لیں. یہ سنہرا موقع ہے, اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. یہ کیا ہے ہم بتائے کہ آپ کو حج کی رمضان مہینے کی کیا ہے جو فضیلت ہے. یہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان مہینے میں کیا کام ہے, کیا ہم کو کرنا ہے. رمضان مہینے میں جو کام ہے, پہلا کام رمضان کا روزہ رکھنا. رمضان کا کیا ہے روزہ رکھنا, یہ کیا ہے سب سے افضل کام ہے. اور اس مہینے کی فضیلت میں نے آپ نے سنے کہ کیا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا ہے اس کے اللہ تعالی کوئی روزہ رکھے گا تو اس کے تمام گناہ کو بخش دے گا, معاف کر دے گا. اور کیا ہے رمضان مہینے کا جو فریضہ ہے, فرض روزہ ہے, اس روزہ کو اگر کوئی چھوڑ دے اور چھوڑنے کے بعد کہ کوئی اس کا عذر نہیں ہے, بغیر عذر کو چھوڑے اور اس کا قضا بھی نہ کرے تو کیا وہ زندگی بھر کیا ہے اس کے برابر کیا ثواب, روزہ رکھے تو اس کا ثواب کے برابر نہیں ہوگا. اور رمضان کے روزہ کے بارے میں کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے جو فرمایا کیا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کی شرط میں نے جیسے بتایا کہ دو شرط ضروری ہے کہ کیا ہے آپ کا اخلاص ہو اور اخلاص کے ساتھ اتباع ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے روزہ رکھے ہیں اسی طریقہ سے آپ کو روزہ رکھنا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, اسوہ ہے, نمونہ ہے. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کیا ہے روزہ رکھیں اسی طریقہ سے روزہ رکھنا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, تم لوگ اسی طریقہ سے روزہ رکھو جس طرح سے مجھے روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو روزہ رکھنے کا جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے ہیں اسی طریقہ سے نماز پڑھنا ہے. اگر کیا کوئی شخص اس طرح سے نماز نہ پڑھے تو کیا اس کی نماز کیا ہے نہیں ہوگی. اسی طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے روزہ رکھے ہیں اسی طریقہ سے روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص اس طرح سے روزہ نہ رکھے تو اس کی روزہ نہیں ہوگا. اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرہ کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم, تم لوگ مجھ سے حج اور عمرہ کے احکام کو لے لو, سیکھ لو. کس طرح سے حج کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہے میقات میں جا کے احرام کس طرح سے کیا ہے باندھے ہیں, جا کے طواف کیسے کیے ہیں, سعی کیسے کیے ہیں, مینا میں کیسے رکے ہیں, مزدلفہ میں اور عرفہ میں کیسے رکے, اب مزدلفہ میں کیسے رات گزارے, پتھر کنکڑی کیسے مارے, یہ تمام چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے بتائے ہیں وہ سمپل ہے, اسی طریقہ سے ہم کو کرنا ہے. لہذا جو بھی اعمال ہے وہ کیا ہے اسی طریقہ سے. چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول جو کچھ تم کو بتائے اس کو کرو, اس کو لے لو, اس پر عمل کرو, اور جس سے منع کرے اس سے اجتناب کرو. جو گناہ کا کام ہے, جو کہ پاپ کا کام ہے, اس گناہ کے کام سے آپ کیا ہے اجتناب کرے, بچے رہیں. تو پہلا کام کیا ہے میں بتایا روزہ رکھنا. دوسرا کیا ہے 5 وقت کی نماز کو با جماعت ہو کے مسجد میں پڑھے, کیونکہ یہ نماز کے فرض ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. اسی طریقہ سے رمضان کے کام میں سے کیا ہے تراویح کی نماز پڑھنا ہے. تراویح کی نماز لیلۃ القدر کیا ہے رات کی نماز, تہجد, اور تہجد گئے رمضان میں تہجد ہے اور رمضان میں کیا ہے یہ تراویح کی نماز ہے. اللہ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ تیسرا کام کیا ہے قرآن کی تلاوت ہے. آپ کیا ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت کرنے میں کیا ہے ہر حرف کے بدلے میں کیا ہے 10 نیکی ہے. 10 نیکی کیا ہے ہر حرف کے بدلے میں ہے. لہذا قرآن کی تلاوت کریں. اللہ نے فرمایا الف لام میم, یہ کیا ہے 3 حرف ہے, یعنی 30 نیکی ہے, ایک حرف نہیں بلکہ 3 نیکی, 30 نیکی ہے, 3 حرف ہے. تو آپ کیا جتنے بھی قرآن میں کیا ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی ہے. زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کریں. آپ کوشش کریں کہ آپ کیا ہے ہر 3 دن میں قرآن کے ایک خاتمہ ہو جائے, یا پھر کیا ہے 4 دن میں ہو, 5 دن میں ہو. آپ ایک ترتیب کر لیں, کم سے کم قرآن کو رمضان میں ایک مرتبہ ضرور ختم کریں. چوتھا کام یہ ہے کہ آپ کیا ہے جو لیلۃ القدر ہے یہ عشر اواخر میں طاق رات ہے. طاق رات میں کیا ہے لیلۃ القدر ہے. اللہ جس کو اللہ تعالی خیر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے. یہ کیا ہے عشر اواخر میں ہے اور بیجوڑ رات میں ہے, طاق رات میں ہے.
اللہ کے نبی نے تلاش کرنے کے لیے کہا کہ یہ بیجور رات ہے، 21 23 25 27 29 ان راتوں میں کیا ہے آپ سب بیداری کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کو تلاش کریں تاکہ کیا ہے آپ کو اجر ثواب ملتا رہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لہذا آپ اس کو تلاش کریں اور ضرور اس میں شب بیداری کریں۔ اسی طریقہ سے آپ کیا ہے عشر اواخر میں اعتکاف ہے، اعتکاف میں کیا ہے آپ سب بیداری کر کے آپ مسجد میں اعتکاف کریں، اور مسجد خاص ہے جامع مسجد میں جائیں تاکہ آپ کو کیا ہے باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جمعہ کی نماز ہے، دوسری نماز ہے، اس کے لیے آپ عام مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھیں یا دوسری جگہ میں اعتکاف میں نہ بیٹھیں، بلکہ اعتکاف کہاں کریں؟ آپ جامع مسجد میں کریں۔ اسی طریقہ سے آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے سب سے زیادہ صدقہ خیرات اس رمضان میں کرتے تھے، تو آپ بھی کیا کریں صدقہ و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ غریب و مسکین کو یہ کریں صدقہ و خیرات کریں۔ یہ ہے مختصر طور پر آپ کے کیا احکام بیان کیے۔ یہ رمضان کا جیسے یہ روزہ ہے کہ آپ کے روزہ میں کیا ہے کھانے پینے سے صبح صادق سے لے کر کے اور یہ کیا ہے مغرب تک کیا ہے آپ کھانے پینے اور کیا ہے یہ شہوات سے کیا ہے دور رہیں۔ یہ آپ اگر کھائیں گے پیئیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقہ سے آپ بیوی سے اگر جمع کریں گے یا کیا ہے اپنے سے کیا ہے منی کو نکال لیں گے تو پھر کیا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سے کیا ہے آپ اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان کے مکمل روزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو زیادہ صدقہ و خیرات اور حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔